السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طیب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طیب ٹپس۔ دوستو، لاسٹ ٹائم میں نے ویڈیو ایک اپلوڈ کی تھی آن لائن قرآن ٹیچنگ کی جاب سے ریلیٹڈ، کہ کس طرح سے آپ آن لائن قرآن ٹیچنگ جو ہے نا جابس فائنڈ کر سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کے اندر میں نے ایک ویب سائٹ کا ذکر کیا تھا، اور اس ویب سائٹ سے ریلیٹڈ جتنا بھی جو ہے نا بیسک انفارمیشن تھی، یا پھر جو بنیادی معلومات تھی، وہ بھی اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ سے شیئر کر دی تھی۔ اور لاسٹ ٹائم جو پارٹ 1 میں نے اپلوڈ کیا تھا، یہ اس ویڈیو کا پارٹ 2 ہے۔ اور اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ویڈیو پارٹ 2 ہے۔ اور پارٹ 1 کے اندر جب میں نے آپ سے یہ ویب سائٹ ایک شیئر کی تھی، تو وداؤٹ سائن اپ اور لاگ ان کیے بغیر یہ ساری چیزیں میں نے جاب سے ریلیٹڈ آپ کو جو ہے نا شیئر کی تھی، اور اس کے اندر کیا کیا میتھڈس ہوتے ہیں، کس طرح سے ورک کرنا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں پارٹ 2 کے اندر میں آپ سے وہ تمام چیزیں ڈسکس کروں گا، یعنی سائن ان کرنا، سائن اپ کرنا، اور ویب سائٹ کا جو ریئل ڈیش بورڈ ہوتا ہے، لاگ ان کرنے کے بعد جو اس کا انٹرفیس ہوتا ہے، ڈیش بورڈ ہوتا ہے، وہاں کس طرح سے ورک کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ابھی دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ پوری دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، آپ کو بینیفٹ ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ جس طرح کہ میں ہر ویڈیو کے اندر آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنا بھی یوٹیوب پر ویڈیوز ہوتی ہیں، تو ہر یوٹیوبر اپنی ویڈیو کے اندر جو اوریجنل جو امپورٹنٹ جو ہے نا باتیں ہوتی ہیں، قیمتی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ ان کے تین حصے کرتا ہے۔ اور ایک حصہ ویڈیو کے شروع میں بتاتا ہے، اور ایک حصہ مڈل میں، سینٹر میں، درمیان میں، اور ایک حصہ ویڈیو کے آخر میں۔ اور جب آپ ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا پلس پوائنٹ ہوتا ہے جس کو آپ مس کر دیتے ہیں، اور پھر جب اس کا آپ نمونے کے طور پر، یا پھر ویسے بھی آپ جب اس کا پریکٹیکلی آپ اس کو فالو کرتے ہیں، اس میتھڈ کو، تو نتیجہ آپ کو وہ نہیں ملتا جس طرح ویڈیو کے اندر بتایا گیا ہوتا ہے یا پھر دکھایا گیا ہوتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر مکمل آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ اور ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر، اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سائن اپ کرنا ہے، لاگ ان کرنا ہے، اور جو ویب سائٹ کا ڈیش بورڈ ہے اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسکرین پر، اور یہاں پر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ویب سائٹ کون سی ہے، ورک کس طرح سے کرنی ہے۔ تو ٹو دا پوائنٹ ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا جو براؤزر ہے وہ آپ نے اوپن کر لینا کوئی بھی۔ یہاں میں نے اپنا ایک براؤزر اوپن کر لیا ہے، سرچ انجن میں ہم یہاں پر آ گئے ہیں، اور یہ جو سرچ انجن ہے جہاں پر چیزیں سرچ کی جاتی ہیں گوگل پر، اس کو گوگل کا سرچ انجن کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ٹیچر آن ویب سائٹ۔ یہاں پر آپ نے لکھنے کے بعد آپ نے اس کو سرچ کرنا ہے۔ میں اس کو یہاں پر سرچ کر دیتا ہوں۔ جب آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کے پاس بہت ساری چیزیں آئیں گی، اور سب سے پہلے آپ کے پاس یہ آئے گا، اور اس کے بعد یہ لاگ ان آئے گا، آن لائن ٹیچر جابس آئے گا، سائن اپ آئے گا۔ تو آپ نے کسی چیز کو نہیں چھیڑنا، پہلا نہیں، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا، یہ جو چوتھا لکھا ہوا ہے نا سائن اپ، آپ نے اس پر کلک کرنا ہے۔ جو ہی آپ اس پر کلک کریں گے آپ کے پاس دو آپشن آئیں گے۔ ایک آپشن آپ کے پاس یہ ہے گا کہ آپ اس ویب سائٹ کو آپ فیس بک کے تھرو لاگ ان کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے ای میل کے تھرو، یا پھر آپ گوگل کے تھرو۔ دو آپشن دیتا ہے، سوری یہاں پر ایک ہی آپشن دے گا آپ کو، اور وہ دے گا گوگل کے تھرو۔ سوری، یہاں پر فیس بک کا آپشن نہیں ہے، ویسے نارمل عام طور پر ہوتا ہے۔ اب میں یہاں کیا کرتا ہوں، میں یہاں پر اپنا جو ہے نا گوگل کے اس اکاؤنٹ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیتا ہوں، جو اکاؤنٹ میں نے یہاں پر، چلے میرا ایک اور اکاؤنٹ ہے، میں اس کو، سوری یہ لمبا ہو جائے گا پروسیس، میں اسی کو جو ہے نا ایڈ کر لیتا ہوں اپنے جی میل اکاؤنٹ کو، اور یہاں پر یہ ساری چیزیں میں لکھ دی ہیں، آپ کے پاس بھی اسی طرح سے آئے گا۔ آپ نے اپنی جو ہے نا تمام تر تفصیلات، اپنا جی میل آئی ڈی یہاں لکھنی ہے، نام اپنا یہاں لکھنا ہے، پاسورڈ ڈالنا ہے، اور آئی ایم اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ نے اسٹوڈنٹس مطلب یہاں پر
یوں کر لینا ہے، سرچ کا اس کو سلیکٹ کر لینا ہے، اور ادروائز اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ یہاں سے ٹیچر پر کلک کرنا ہے۔ ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر مکمل آخر تک دیکھنا ہے، ورنہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر نیم ہے، نیم آپ نے کوئی ایسا سلیکٹ کرنا ہے، مثال کے طور پر آفیشیل نیم ہو، اچھا نیم ہو۔ میں اپنا میرا جو نیم ہے طیب ہے، تو میں یہاں پر سرچ کر لیتا ہوں، سوری لکھ لیتا ہوں قاری، اور آگے لکھ دیتے ہیں ہم طیب، ٹھیک ہے، قاری طیب۔ اب میں نے یہاں پر لکھ دیا قاری طیب۔ ہمیشہ نام کے اندر آپ نے دو چیزوں کا خیال کرنا ہے، ایک قاری لکھا ہوا ہے اور یہ یہاں پر ایک طیب لکھا ہوا ہے، تو قاری کے اندر کیو بڑا ہونا چاہیے، اور نام کے اندر جو پہلا الفاظ ہے، پہلا جو لیٹر الفابیٹ ہے وہ بڑا ہونا چاہیے۔ اب باری آتی ہے پاسورڈ کی۔ اب میں یہاں پر اپنا جو ہے نا گوگل کے تھرو اپنا پاسورڈ بھی ڈال دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پر باری آتی ہے آخری، آئی ایم اسٹوڈنٹس یا ٹیچر، تو میں ٹیچر ہوں تو میں یہاں پر ٹیچر پر کلک کروں گا۔ یہ دو چیزیں، دو آپشن ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کے آپ کے پاس اس وقت آئیں گے جب آپ، یہ چھوٹا سا تیر کا نشان نظر آ رہا ہے، جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس شو ہو جائیں گی۔ پھر جو مرضی آپ چاہیں یہاں سے اس کو سلیکٹ کر دیں۔ اس کے بعد پھر آپ یہ جو ہے نا ایک چوکور باکس بنا ہوا ہے، ڈبہ بنا ہوا ہے خالی وائٹ کلر کا، تو آپ نے ایک مرتبہ اس کو کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ نے رجسٹر پر کلک کرنا ہے، یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے، میں یہاں پر رجسٹر پر کلک کر دیتا ہوں۔ اب جو ہے نا مجھے ایک میل آئے گا، موصول ہوگا، تو میں نے وہاں پر جو ہے نا اپنا میل اپنا چیک کر لیتا ہوں، مجھے آیا ہوا ہوگا، اور میل چیک کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو یہاں پر میں اپنا نیو ٹیب اوپن کر لیتا ہوں۔ نیو ٹیب اوپن کرنے کے بعد یہاں پر جو میل آتے ہیں، یہاں پر میری آئی ڈی کا میل ہے یہاں پر آپ کے پاس بھی اسی طرح سے ایک میل آئے گا، آپ کی جی میل آئی ڈی پر ایک میل آئے گا، تو آپ نے اس کو ویریفیکیشن کرنی ہے اس کی۔ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ٹیچر آن، یہ ویب سائٹ ہے، بالکل ابھی ابھی آیا ہے، اور آپ یہاں سے ٹائم بھی دیکھ سکتے ہیں، 20 دسمبر ہے، ٹیچر آن لکھا ہوا ہے، ابھی ابھی بالکل آیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، ہائی ویلکم ٹو ٹیچر آن، اور یہاں پر یہ سارا اس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے یہ جو نیلے کلر کا لکھا ہوا ہے نا، ویریفائی یور ای میل، تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے۔ جو ہی آپ اس پر کلک کریں گے، آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ویریفائی ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ ٹک کا نشان لگا ہوا آ گیا، اور یہاں پر میں نے دوبارہ سلیکٹ کرنا ہے کہ میں ٹیچر ہوں یا پھر انڈیویجول ٹیچر کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہاں پر یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو سبمٹ کر دینا ہے۔ سبمٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ سے بیسک ڈیٹیلز پوچھی جاتی ہیں، جو یہاں پر اوپر لکھا ہوا بھی ہے، میں اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں۔ یہ بیسک ڈیٹیلز ہیں، یہ آپ سے پوچھی جاتی ہیں، اسپیشلی اسٹرینج اور کرنٹ رول، یہاں پر آپ نے لکھنا ہے یہ بیسک بنیاد، اور اس کے بعد آپ نے جنڈر سلیکٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد برتھ آف ڈیٹ لکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں فل کر لیتا ہوں۔ تو میں اپنا جو ہے نا کرنٹ رول جو ہے نا، یہ آپ نے جب یہاں سے آپ اس کو سلیکٹ کر، میں یہاں پر ٹیچر لکھ دیتا ہوں، مثال کے طور پر TEACH، یا پھر ٹیچنگ لکھ دیتے ہیں، ٹیچنگ جسٹ 1 سیکنڈ ویٹ۔ ڈال دی جو میری ایک تاریخ پیدائش ہے، فرضی طور پر میں نے ایک ڈال دی ہے۔ اس کے بعد جب آپ کے پاس آگے آپ اس کو سبمٹ کریں گے، یہاں سے اس کو آپ سبمٹ کریں گے، تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہوگا۔ اب یہاں آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں آپ دیکھیں میرا قاری طیب لکھا ہوا آ رہا ہے نا، پروفائل کا نیم آ رہا ہے، میں نے پکچر نہیں لگائی، پکچر بھی یہاں لگانی پڑتی ہے۔ اب یہاں پر آپ نے اپنی لوکیشن ڈالنی ہے، یہاں سے آپ اس کو الاؤ کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی اس کو آٹو پہ لگا کر سرچ کر لے گا، ٹھیک ہے۔ اور ادروائز اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو میں یہاں سے لکھ بھی دیتا ہوں، پاکستان لکھ دیتا ہوں میں یہاں سے، اور یہ آ گیا پاکستان 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 چوک صدر نیو چیل کراچی پاکستان، ٹھیک ہے، کراچی اور پاکستان کا ڈال دیا۔ اب جب یہاں پر آپ یہاں ڈالیں گے، اپنی لوکیشن ڈالیں گے کراچی کی، تو اس کے بعد پھر یہ پوسٹل کوڈ آئے گا، نیچے آپشن آئے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈاک خانے کا کوڈ، ضلعی طور پر یا ویسے شہر کا آپ ڈال دیں کوئی بھی، تو اس کا جو ہے نا چیک کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ کا پوسٹل کے کوڈ کیا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سیدھا گوگل پہ آنا ہے، اور یہاں پر میرا کراچی کا جو ہے نا، میں مثال کے طور پر سرچ کر لیتا ہوں پوسٹل کوڈ کیا ہے، کراچی، اور کراچی کے بعد لکھنا ہے آگے پوسٹل، اور اس کو زپ کوڈ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پوسٹل کوڈ، یہ آ گیا۔ میں یہاں بھی اس کو کراچی
پوسٹل زپ کوڈ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنا بھی کوڈ آ رہی ہیں یہ سارے کے سارے کراچی کے ہیں، تو آپ نے اسی طرح سے سرچ کر لینا ہے، کوئی ایک نہ ایک آپ کے ساتھ میچ ہو جائے گا۔ اور میرا جو ہے وہ ہے 71,500، میرا جو جس ایریا کے اندر میں ہوں وہ ہے 71,500۔ تو یہاں سے 71,500 کو میں یہاں اپنا جو ہے نا انٹر کر دیتا ہوں اس جگہ پر، سوری یہاں پر جو ہے نا میں اپنا یہ انٹر کر دیتا ہوں 71,500 جی۔ تو یہاں پر میں ڈال دیتا ہوں یہ 71,500، یہ آ گیا آپ کا اللہ بھرا کرے 71 اور یہ آ گیا 500۔ اب یہ میں نے اپنی لوکیشن ڈال دی، جس لوکیشن پر میں ابھی اس وقت موجود ہوں، اور اس کے بعد آپ نے نیچے سبمٹ پر کلک کرنا ہے۔ جو ہی آپ سبمٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس آئے گا، ایڈریس ہے، فون نمبر ہے، ایڈ فون نمبر۔ اب یہاں پر آپ نے اپنا فون نمبر دینا ہے، اور ایسا فون نمبر ہو جو آن ہو، یا پھر جو جس پر آپ کی جی میل آئی ڈی بنی ہوئی ہو، اور وہ آئی ڈی آپ کے استعمال میں ہو سکتے ہیں۔ یہاں سے اس کے تھرو آپ کو جی میل وغیرہ بھی جو ہے نا میل وغیرہ بھی ریسیو ہوں۔ تو یہاں پر آپ نے پاکستان کا +92 کوڈ ڈلا ہوا ہے بعد میں پہلے سے، تو یہاں پر آپ نے 0 نہیں ڈالنا، اور اس کے بعد جو آپ کا پورا نمبر ہے وہ آپ نے ڈال دینا۔ تو میرا جو واٹس ایپ کا نمبر اکثر بند ہوتا ہے، میرا اکاؤنٹ بھی ایک میل کا ہے اس پر، تو میں یہ ڈال دیتا ہوں 0 نہیں ڈالنا اس بات میں اگین آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، 0 آپ نے اس میں بالکل نہیں ڈالنا۔ اور یہاں سے آپ نے اس کو ڈال دینا یوں، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو سیو پر کلک کرنا ہے۔ سیو پر کلک کریں گے، سبجیکٹ یور ٹیچ اینڈ ایڈ اے سبجیکٹ۔ اب آپ نے یہاں پر وہ سبجیکٹ لکھنے ہیں جو آپ ٹیچ کرنا چاہتے ہیں، یعنی پڑھانا چاہتے ہیں، انٹر سبجیکٹ یہاں پر لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں قرآن قرآن، ٹھیک ہے۔ قرآن کے جب قرآن آپ سرچ کریں گے تو قرآن اینڈ احکام عربک آ رہا ہے، میمورائزیشن آ رہا ہے، تجوید آ رہا ہے، تو میں یہاں پر قرآن لکھ دیتا ہوں۔ پھر اگر آپ دوسرا ڈالنا چاہتے ہیں تو اسی طرح آپ 1 by 1۔ اور اچھا، یہ قرآن آپ کس لیول پر پڑھانا چاہتے ہیں، فرام لیول، تو آپ میں یہاں سے جو ہے نا ایکسپرٹ ہوں میں اپنے کام کا، تو میں اس لیے جو ہے نا ایکسپرٹ لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور 2 لیول یعنی کس لیول تک، اس کے بعد بھی میں یہاں پر یہ یہاں پر سوری میں یہاں پر ہائی لیول کر دیتا ہوں، ہائی ہائی نہیں آئے گا، یہاں پر لیول ایکسپرٹ ہی کرنا پڑے گا۔ دوبارہ میں یہاں سے اس کو اس کے بعد پھر آپ نے یہاں سے اس کو سیو کرنا ہے۔ سیو پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے، اب یہ تمام تر چیزیں آپ کے پاس آ گئی۔ ایڈ مور سبجیکٹس، اگر آپ اور کرنا چاہتے ہیں تو اور بھی کر سکتے ہیں، گو ٹو اسٹیپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں یہاں اور نہیں کرنا چاہتا، صرف قرآن کا سبجیکٹ لکھا ہے میں نے، اور میں یہاں پر اس کو سیو کر دیتا ہوں، بلکہ اس کو گو ٹو اسٹیپ کر دیں، نیکسٹ اسٹیپ کر دیتے ہیں۔ جب آپ نیکسٹ اسٹیپ کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا جو ہے نا آپشن آئے گا۔ یہاں پر آپ نے تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ بالکل فوکس کر کے اچھی طرح سے فل کرنی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا انسٹیٹیوشن نیم وتھ سٹی، تو میں یہاں پر کراچی ڈال دیتا ہوں ایک فرضی طور پر، کراچی ARA کراچی، جہاں سے آپ نے جو چیز پڑھی ہو، کراچی یونیورسٹی ڈسٹرکٹ میں لکھ دیا، میں نے لکھ دیا۔ اس کے بعد ڈگری ٹائپ کون سی ہے آپ کے پاس، وہ آپ نے سیکنڈری یا ہائی یا جو بھی ہو، ڈپلومہ کیا ہوا ہے آپ نے، یا پھر آپ نے کوئی ایسی چیز ہے آپ کے پاس، کوئی ایسی ڈگری ہے جو یہاں پر نہیں لکھی ہوئی، تو آپ نیچے آخری جو آپشن ہے ادر کا ہے، تو آپ نے یہاں پر ادر پر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ڈگری نیم ہے وہ آپ نے ڈگری ٹائپ جو ہے نا یہاں پر سرچ کرنی ہے، اور ڈگری نیم یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے۔ تو میں یہاں پر اوپر لکھ دیتا ہوں اسکول، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میں لکھتا جا رہا ہوں، ڈیمو کے طور پر، ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ چیزیں 19-20 ہوں، لیکن آپ نے فوکس کر کے ساری چیزیں اس طرح سے پر کرنی ہے۔ ڈگری کا جو نیم ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے، میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں مثال کے طور پر سرٹیفکیٹ ڈگری، یہاں پر میرے پاس ہے حفظ، تو میں یہاں پر حفظ لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر۔ اور اس کے بعد پھر نیچے آپ نے آنا ہے، نیچے آنے کے بعد منتھ ہے وہ ایک آپ نے، میں نے فرضی طور پر جو ہے نا سلیکٹ کر لیا۔ اس کے بعد یہ سلیکٹ کر لیا۔ یہ چیز کہاں سے، یہ جو ساری اوپر تفصیل آپ نے لکھی ہے کہ اس یونیورسٹی سے آپ نے یہ چیز کتنا عرصے سے لے کر کتنا عرصے تک پڑھی ہے، یہاں سے سٹارٹ ڈیٹ پر کلک کریں گے، مثال کے طور پر 2009 سے لے کر 2010 تک پڑھی ہے میں نے، تو 2009 یہاں آئے گا، اور 2010 یہاں نیچے آئے گا، اور جو مہینہ ہے وہ بھی آپ نے سلیکٹ کر لینا، ٹھیک ہے۔ اب آ گیا یہاں پر یہ
2012 سے لے کر 2018 تک، ٹھیک ہے۔ یہ اب نیچے آ گیا ایک اور آپشن ہے سلیکٹ، یہ کیا چیز ہے؟ اچھا، فل ٹائم جاب کرنا چاہتے ہیں، پارٹ ٹائم یا دونوں ٹائم؟ دونوں ٹائم ہو تو نیچے آخری والے پر فل ٹائم ہو تو اوپر والے پر پارٹ ٹائم ہو تو میں پارٹ ٹائم کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی اسپیشلی جو ہے نا آپشنل، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اسکور کتنا ہے آپ کے ڈگری کے اندر، نمبر کتنے ہیں؟ تو میرے 100 ہیں، میں یہاں پر 100 لکھ دیتا ہوں، اس کے بعد میں کلک کر دیتا ہوں۔ جو ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا، آپ نے آگے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے، گو ٹو نیکسٹ۔ یہ ساری چیزیں آلریڈی آپ نے، اچھا یہاں پر یہ بہت ضروری چیز ہے، ایک چیز شاید ہم سے رہ گئی ہے، دوبارہ ہم یہاں پر کراچی ڈال دیتے ہیں، اور کراچی کے بعد جو ہے نا اوپر جو ہے نا یہ ڈال دیتے ہیں ڈیسیجن لکھ دیتے ہیں۔ ڈیسیجن میں لکھنا ہے کہ ٹیچنگ، ٹھیک ہے، اور ٹیچنگ لکھنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا، ڈیٹ ڈال دینی ہے کوئی بھی، میں یہاں پر ڈیٹ ڈال دیتا ہوں 2010، اور یہ منتھ آ گیا، اور یہ یہاں سے 2015۔ اس کے بعد پھر آپ نے، یہ فرضی طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے بعد نیچے آپ نے اپنی ڈسکرپشن لکھنی ہے۔ میں یہاں پر کوئی بھی ڈسکرپشن مثال کے طور پر فرضی لکھ دیتا ہوں، میرا یہ نام ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے یہاں سے سرچ کر لینا ہے، اور سرچ کرنے کے بعد آپ نے اپنی جو ہے نا اس کیا کہتے ہیں، آپ نے اس جو ہے نا ڈسکرپشن کو آپ نے فل کرنا ہے۔ تو میں یہاں سے جو ہے نا اس کو ڈال دیتا ہوں، سوری یہ میرا جو ہے نا ایک غلط جو ہے نا پریس کرنے کی وجہ سے یہ آ گیا۔ اب میں نے یہاں پر اس کو سیو پر کلک کرنا ہے، پلیز سلیکٹ، اچھا یہ ضروری ہے فل ٹائم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے۔ جو ہی آپ نیکسٹ پر کلک کریں گے آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، گو ٹو نیکسٹ اسٹیپ پہ کلک کرنا ہے۔ اب یہاں پر سمجھنے والی چیز ہے، فی ان پی کے آر، اچھا یہ ہارلی، ڈیلی، ویکلی، آپ فیس کس میں لینا چاہتے ہیں؟ 1 گھنٹے کی فیس لینا چاہتے ہیں، ڈیلی کی لینا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہفتے کی لینا چاہتے ہیں، یا پھر منتھلی؟ روز 1 گھنٹے کی لینا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر میں 1 گھنٹہ پڑھاؤں گا اتنا ڈالر چارج کروں گا، آپ نے گھنٹے پر کلک کرنا ہے، ڈیلی پر کلک کرنا ہے، ویکلی ہے، ہفتے کا، اور منتھلی۔ اس کے بعد منیمم فیس کتنا ہے، میکسیمم کتنا ہے، کم سے کم کتنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہے؟ تو میں یہاں پر ڈیلی کا کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں لکھ دیتا ہوں یہ 5 to 3000، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد فیس ڈیٹیلز آف فی کین ویری، یہ آپ نے نیچے تھوڑا سا ڈیٹیل اس کی پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے لکھ دینا ہے، میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ان بینک، اور اس کے بعد سوری یہ ایک میرا جو ہے نا 1 0 اور ہونا چاہیے تھا، جیس اب صحیح ہو گیا۔ فیس کی جو ہے نا ڈیٹیلز آپ نے لکھ دینی ہے، بینک کا لکھ دیا میں نے، اور ایئرس آف ٹوٹل ایکسپیرینس ٹیچنگ اینڈ ادر ایکسپیرینس، یہاں پر آپ کے جتنا تجربے ہیں وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ آپ 1 لکھنا چاہے تو میں 1 بھی لکھ سکتا ہوں، 5 ایئرس میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، اور آف ٹیچنگ لکھ دیتا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر آ گیا 5 ایئرس آف ٹیچنگ، اوہ نو، یہ 5 ایئرس لکھ دیا میں نے یہاں پر۔ اچھا آپ کے پاس یہ ABC کے ہنس سے نہیں آئیں گے، اور آپ نے جس یہاں پر 1 2 نمبر سلیکٹ کرنا ہے کتنے ایئرس کا، اور ایئرس آف ٹوٹل ٹیچنگ ایکسپیرینس آف لائن آن لائن، تو میرا 10 ایئرس ہے تو میں 10 ایئرس لکھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد ایئرس آف آن لائن ٹیچنگ ایکسپیرینس، تو میرا 6 ایئرس ہے، فرضی طور پر میں نے یہ لکھ دیا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں نیچے، آر یو وائلنگ ٹو ٹریول ٹو اسٹوڈنٹ، یہ آپ نے یس اور نو، ڈو یو ہیو اے ڈیجیٹل پین، یہ جو سہولتیں ہیں یہ ساری آپ نے پڑھ لینی ہے، یس اور نو پر کلک کر لینا ہے۔ تو میں یہاں پر کچھ یس کر لیتا ہوں، اور کچھ نو کر لیتا ہوں، کچھ یس کر لیتا ہوں، کچھ نو۔ اس کے بعد آپ نے یہ آ جانا ہے، یو آر انٹرسٹڈ اپرچونیٹی، ان کی جو ہے نا یہ تھوڑی سی دوبارہ وہی آ گیا فل ٹائم۔ اس کے بعد آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ یہاں پر ایک چیز ہم سے غلط ہوگی ہے، اور وہ آپ کو یہ شو کر رہا ہے، ہاؤ فیر کین یو ٹریول، تو ٹریولنگ کے اندر ہم لکھ دیتے ہیں یس۔ 1 منٹ، سوری گائز، تھوڑا سا یہ آپشن جو ہے نا میرے پاس یہ صحیح سے کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے، جس وجہ سے یہ مکمل شو نہیں ہو رہا اچھی طرح سے۔ میں اگین کوشش کرتا ہوں اس کو جو ہے نا سیٹ کرنے کی، 1 2 3 مطلب یہاں پر میں نے 20 لکھ دیا مثال کے طور پر، اور اس کے بعد نیچے آ جائیں گے سبمٹ پر، یہاں پر بھی اس کو یس کر لیتے ہیں۔
اور یہاں پر اس کو سبمٹ کر دیتے ہیں. سبمٹ کرنے کے بعد پروفائل ڈسکرپشن آئے گا. یہاں پر آپ نے اس کو خوبصورت اور اچھے سے اچھا کر کے لکھنا ہے. تو میں یہاں کیا کرتا ہوں، میں اپنے چینل سے جو ہے نا اپنا ایک کیا کہتے ہیں ڈسکرپشن اٹھا لیتا ہوں کسی ویڈیو سے، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں. ڈسکرپشن کے اندر آپ نے یہ چیزیں لکھنی ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کون ہیں، آپ کتنے اچھے ٹیچر ہیں، آپ کیا کیا کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور کیسے آپ پڑھاتے ہیں، وائٹ بورڈ کا استعمال کرتے ہیں، فرینڈلی پڑھاتے ہیں، اور کیا ٹائمنگ وغیرہ ہے، کیا آپ مطلب کس وجہ سے ہم آپ سے بچے پڑھوائیں، آپ کی خاصیت کیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ نے اچھی طرح سے ڈال دینی ہے. تو میں یہاں سے ایک اپنی جو ہے نا ویڈیو کا لنک جو ہے نا کاپی کر لیتا ہوں، سوری ڈسکرپشن کاپی کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے نا میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں. تو یہاں پر میں نے اپنا ایک ڈسکرپشن بنا کے رکھا ہوا تھا ویڈیوز کے لیے، چینل کے لیے. تو یہاں سے میں نے اس کو کاپی کر لیا، اور کاپی کرنے کے بعد ہم آگے یہاں پر ڈسکرپشن کے باکس میں یہاں پر ڈال دیا جی آپ کیا کیا کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد دس ویڈیو از اباؤٹ، یہ سیکشن میں یہاں سے کاٹ دیتا ہوں. اور السلام علیکم ٹو ایوری ون، اور اس کے بعد جو ہے نا مائی پرسنل انسٹرکشن ہے. آپ میرا بھی یہ کاپی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے اپنی طرف سے بنا کے لکھنا ہے. اس کے بعد یہ جو لائن ہے اس کھینچ کے یوں نیچے کریں گے، اور اس کو بھی سائڈ سے نیچے کریں گے، نیچے آ جائیں گے. یہ جو میری پروفائل ہے، یہ پاور پروفائل جو ہے نا 56% جو ہے نا پاورفل ہے، زیادہ پاورفل نہیں ہے. جتنا لمبی ہوگی اتنا زیادہ پاورفل ہوگی. اور اس کے بعد یہاں پر میں کلک کرتا ہوں، اور یہاں سے سبمٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں سبمٹ ہوگی. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یو آر اے سٹیزن آف پاکستان اور یو آر ان پاکستان. تو یہاں پر میں نے پاکستان کی لوکیشن ڈالی تھی. تو آپ نے یہاں پر اپنا این آئی سی جو ہے نا ڈارک ڈراپ فائل اپلوڈ کرنی ہے. اور پلیز اپلوڈ پروف فار دا فالوئنگ یو آر اے سٹیزن آف پاکستان. یہ دیکھیں یہاں پر اوپر لکھا ہوا بھی ہوا ہے. میں اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں، آپ لوگ پڑھ بھی لیں، اس کو اچھی طرح سے دیکھ بھی لیں. تو یہاں پر آپ نے اپنا این آئی سی جو ہے نا اپلوڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سبمٹ فار ریویو پہ کلک کرنا ہے. تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کی جو پروفائل ہے یہ اچھی طرح سے ایک پراپرلی آفیشلی جو ہے نا وہ ہو جائے گی، سبمٹ ہو جائے گی، اور پروفائل آپ کی بن جائے گی. اس کے بعد آپ اس ویب سائٹ پر اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. مزید اگر ڈیش بورڈ کے اندر انٹر ہونے کے بعد انٹر ہونے تک یہ مرحلہ میں نے آپ کو بتا دیا. اگر اس ویڈیو پر لائک اچھا آئیں گے، آپ لوگوں کی ریکویسٹیں زیادہ آئیں گی، لائک ریشو اچھا آئے گا، تو انشاءاللہ پھر اس ویڈیو کا پارٹ 3 آئے گا. اور پارٹ 3 کے اندر ڈیش بورڈ کھولنے کے بعد آگے کے جو مکمل پروسیس ہوتا ہے وہ میں آپ کو پارٹ نمبر 3 کے اندر انشاءاللہ بتاؤں گا. فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جی دوستو، یہ ایک ویب سائٹ تھی ٹیچر آن، اور اس کو لاگ ان کس طرح کرنا ہے، سائن اپ کس طرح کرنا ہے، یہ ساری چیزیں تمام تر تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اور اس ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی پرابلم یا میٹر ہوتا ہے تو آپ اس کو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.